ہوتی ہے. اب دنیا کو بتایا جائے گا کہ حسین نے 72 شہیدوں کا خون کربلا کو کیوں پلا دیا. اس لیے کہ وہ یزید جو مسلمان بن کر اسلام کی خون سے، اسلام کی رگوں سے خون کو چوس رہا تھا، حسین نے 72 شہیدوں کا خون دے کر نسل اسلام میں وہ رنگ بھر دیا. اس رنگ کو زینب نے باب کربلا دنیا کے سامنے روشن کر دیا کہ دیکھو ایک خاتون کا جگر کیسا ہونا چاہیے. جہاں پر اسلام کی بات آ جائے وہاں رونا نہیں، وہاں سسکیاں کام نہیں چلتی، وہاں بے صبری کام نہیں چلتی، بلکہ زینب کے جیسا کردار لے کے آگے بڑھنا ہوگا. اور ہماری خاتون کو چاہیے کہ جیسے جناب زینب نے کردار ادا کیا ہے ویسے ہی اپنے بچوں میں وہ کردار پیدا کریں جو کربلا کو دنیا کو بتا سکیں. یہ سلوات پڑھیں ہمیں کربلا سننا نہیں ہے. زینب نے کربلا کو سنایا نہیں ہے، زینب نے کربلا کو سمجھایا ہے. اس لیے کہ سننے میں اور سمجھنے میں بہت فرق ہوتا ہے. جو باتیں کان سے سنی جاتی ہیں وہ دوسرے کان سے نکل جاتی ہیں، لیکن جو بات سمجھی جاتی ہے وہ دل کے اندر اتر کے دنیا کو بتاتی ہے کہ دیکھو ہم کیا ہیں. جناب زینب نے دنیا کے سامنے کربلا کو سمجھایا ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم کربلا کو سمجھیں اور دنیا کو کربلا سمجھائیں. اس لیے کہ جب ہم خود نہیں سمجھیں گے تو دنیا کو کربلا کیسے سمجھائیں گے. پہلے ہمیں خود سمجھنا ہوگا کہ کربلا کیا ہے، کربلا کس چیز کا نام ہے. جہاں مصائب ہیں، جہاں ظلم ہے، جہاں ظلم و تشدد ڈھایا جا رہا ہے، وہی جناب زینب دنیا کو پیغام دے رہی ہے. کربلا میں کون سی مصیبت ہے جو نہیں کی گئی، کربلا میں کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں ہوا. اس لیے کہ ہماری گنہگار زبان جب بیان کرتی ہے تو آپ کے دل، آپ کی آنکھیں گریہ گناہ ہو جاتی ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. لیکن ذرا اس امام سے پوچھئے جو 34 سال کربلا کو سناتا رہا، جو 34 سال کربلا کو بیان کرتا رہا، وہ کربلا کی جلتی ہوئی زمین جہاں خیام جلا دیے جاتے ہیں، جہاں بیویوں کی چادریں چھین لی جاتی ہیں، وہی جب بیویوں کو اسیر بنایا جاتا ہے، روایت میں ملتا ہے کہ اسیروں کو کیوں حکم دیا گیا کہ ان کے شہداء کی طرف سے گزارا جائے. اس لیے کہ بیویوں میں وہ جوش تھا، بیویوں میں وہ جذبہ تھا کہ حسین وہ وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے نانا کے دین کو مٹنے نہ دینا. اس لیے کہ یزیدی سوچ رہے تھے کہ عورتوں کو کام تو رونا ہے لیکن یہ گریہ کیوں نہیں کرتی، عورتوں کا کام تو صرف گریہ کرنا ہے پھر بھی یہ کیوں نہیں روتی. اسی لیے حکم دیا گیا جب ان کے شہیدوں کی طرف سے ان کو گزارا جائے گا تو شہیدوں کی لاش کو دیکھ کر ان کے جگر پارا پارا ہو جائیں گے تو یہ گریہ ضرور کریں گی. لیکن ہاں عزادارو، آپ وہ شام آپ کو نہیں بھولنا ہے جو رہتی دنیا تک ہمیں لوگوں کو یاد دلانا ہے، جسے شام غریبہ کہتے ہیں، جو اسیروں کی شام ہے، جو غریبوں کی شام ہے، جو یتیموں کی شام ہے. ایسی شام جناب زینب ایک خاتون ہو کے پہرا دے رہی ہے. جو کام 9 محرم تک عباس انجام دے رہے تھے اب وہ کام زینب دلگیر انجام دے رہی ہیں. رات کا سناٹا ہے، مال و اسباب لوٹ لیا گیا ہے، چادریں چھین لی گئی ہیں. زینب بچوں کو سلا کر پہرا دے رہی ہے کہ کوئی ظالم ان بچوں کو نقصان نہ پہنچائے. روایت کہتی ہے رات کا سناٹا ہے، وہ تاریخ رات زینب عباس بن کے پہرا دے رہی ہے اور عباس کی طرف رک کر آواز دیتی ہے، اے عباس کل تک جن کے لیے آس بن کے آپ کھڑے تھے، آج سے یہ زینب ان کے لیے ٹھارس بن کے کھڑی ہے. زینب ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے یتیموں کا پہرا دے رہی ہے. کیا دیکھتی ہے کہ ایک سوار ہے جو میری طرف آ رہا ہے. ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، اے سوار جہاں سے آ رہا ہے وہیں پہ رک جا، اس لیے
لیے کہ ہمارے بچے ابھی سوئے ہیں، ہمارے پاس مال و زر نہیں ہے، ہماری چادریں چھینی جا چکی ہے، جو لوٹنا ہوگا وہ دن کے اجالے میں لوٹ لینا۔ اے سوار وہی کہے گا، لیکن سوار ہے کہ آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی عباس کے لہجے میں آگے بڑھی، اے سوار زینب کی آواز نہیں سنتا، ارے تو کیوں نہیں کہتا؟ ایک مرتبہ سوار نے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا۔ زینب نے دیکھا کہ یہ تو بابا ہے، ایک مرتبہ گھوڑے کی گلے پہ باہوں کو ڈال دیا۔ اے بابا اس وقت کہاں تھے جب حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا؟ اے بابا اس وقت کہاں تھے جب علی اکبر کے نیزے سینے میں نیزے کی علی چبھائی جا رہی تھی؟ اے بابا اس وقت کہاں تھے جب عباس کے بازوؤں کو قلم کیا جا رہا ہے؟ اے بابا اس وقت کہاں تھے جب میرا بھائی حسین علی اصغر کے لیے ایک مرتبہ علی کہتے ہیں، اے زینب میں سارے مناظر کو دیکھا، یہ شام گزر گئی، یہ غریبوں کی شام گزر گئی۔ 11 محرم کا وقت آیا، ایک آخری روایت دوران کی زحمت تمام، جب یہ قافلہ وہاں سے چلنے لگا تو زینب جو بچوں کو سمیٹ کر اس قافلے میں لے کے جا رہی ہے، جب یہ قافلہ کوفے کی جانب چلا، ایک مرتبہ آخری روایت اور زحمت تمام، ایک مرتبہ شمر سید سجاد کے قریب آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے سید سجاد آج میں روح حسین کو تڑپانا چاہتا ہوں۔ اے سید سجاد میں آج روح حسین کو تڑپانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے بیڑیوں کو سنبھالا، اے شمر تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا میں حسین کی 6 برس کی بچی پہ گھوڑے بناؤں گا۔ ایک مرتبہ شمر گھوڑے لے کے آگے بڑھتا ہے، چاہتا ہے کہ سکینہ میں گھوڑے برسائے جو صاحب اولاد ہیں، جن کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، وہ اس بات کو بہت صحیح سے سمجھیں گے۔ جب گھر میں کوئی باپ اپنی بچی کو ڈانٹنا چاہتا ہے تو بچی ماں کے دامن سے لپٹ جاتی ہے۔ جب ماں ڈانٹنا چاہتی ہے تو بچی اپنے بڑی بہن کے دامن سے لپٹ جاتی ہے۔ جب بڑی بہن ڈانٹنا چاہتی ہے تو بچی بھائی کے دامن سے لپٹ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ